نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم۔ یہ پچھلے اسباق کے سوالات اگر تو یہ حصہ دلچسپی والا ہو تو اس کو رکھیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر اس کو ختم کر دیں۔ چلنا چاہیے یا ختم کر دیں؟ چلنا چاہیے، میرا بھی خیال یہی ہے کہ چلنا چاہیے جی۔ نیزے کے بدلے کا بہانہ کر کے آپ کے بدن مبارک کو چومنے والے صحابی کا نام جی، ہاتھ کھڑے کیجئے جی، پتہ چلے کہ کس کس کو یاد ہے۔ بھائی گلزار صاحب کا ہاتھ ایک کھڑا ہوا، ابھی جو آپ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا جی۔ نہیں جی، حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ، احد کے دن کس صحابی نے آپ سے تلوار لے کر پھر حق ادا کیا؟ ایک جی، دو، تین، چار، پانچ، ماشاءاللہ، پانچ جی، ہاں جی، قاری محمد نواز صاحب جی، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب شہادت کا وقت ہوا تو ان کے یہ رخسار جو ہیں رسول اللہ کے پاؤں مبارک پر تھے جی۔ قاری نصیر صاحب ایک، اور جی صرف ایک، چلو جی جیڑا بولے ہوئی کنڈی کھول لے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز میں سلام کلام کی ممانعت کب ہوئی گی؟ جی اس حدیث میں اس دن سنایا بھی تھا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب ہم آئے سلام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، تو یہ سلام کی ممانعت اور کلام کی ممانعت ہجرت حبشہ کے بعد ہوئی۔ بدر کی فتح والے دن مدینہ طیبہ میں کس کا انتقال ہوا؟ ایک، دو، تین، چار، ماشاءاللہ، ہاں جی، ادھر جی، کیوں جی غلام مصطفیٰ صاحب، اللہ اکبر، ہاں جی، چھوٹا جی، رضوان صاحب کا بیٹا، شاباش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی دن انتقال ہوا جس دن بدر کا فتح کا دن تھا۔ آ جائیے جی بقیہ واقعات 5 ہجری کے غزوہ خندق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل جو غزوہ مریسی بتایا تھا اس کے بارے میں یہ عرض کی تھی کہ یہ کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، نہ کوئی فوجیں اتنی چڑھیں، صرف اس وجہ سے یہ مشہور ہوا کہ اس کے اندر کئی اہم واقعات پیش آئے جو آپ حضرات نے کل سن لیے۔ آج جو سنیں گے یہ غزوہ خندق ہے۔ یہ بڑی اعصاب شکن جو ہے نا یہ غزوہ ہے، لڑائی نہیں ہوئی لیکن اتنا اعصاب شکن تھا کہ ابھی آپ اس میں سنیں گے۔ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کے 3 جانب جو ہیں یہ تقریباً آبادی اور پہاڑ تھے۔ یہ شمال والی جانب جو ہے یہاں سے ہی دشمن نے آنا تھا اور اس جگہ خندق کھود دی گئی، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع، حزب کا معنی جماعت، تو احزاب کا معنی کیا ہو گیا؟ جماعتیں۔ چونکہ اس کے اندر بہت ساری جماعتیں، بہت سارے قبیلے، وہ سارے کے سارے یوں سمجھ لیں کہ مکے کے آس پاس کے قبائل اور مدینے کے آس پاس کے قبائل اور رستے کے سارے قبائل، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ اکبر۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو پھر آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں. تقریباً تعداد لکھی ہوئی 15,000 کے قریب تعداد تھی. کتنی؟ 15,000. اس سے پہلے جو مقابلے ہوتے رہے ایک مقابلہ 3 تک کا ہوتا رہا، لیکن یہاں ادھر جو جنگجو تھے اب یہ تقریباً 1,000 کے قریب جنگجو بندے تھے. بہت سارے تو احد کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو یعنی تقریباً ایک مقابلہ 15 کا تھا. تو جس وقت یہ مشورہ ہوا کہ کیا کریں، تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی طرف سے آخری لڑائی لڑنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سارے اکٹھے ہو کر جائیں اور مسلمانوں کا کام تمام کر دیں. تو وہ سارے اکٹھے ہو کے جب آئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ اکرام نے میں سے حضرت سیدنا سلمان کدھر کے رہنے والے تھے؟ فارس، موجودہ نام ایران کے رہنے والے فارسی. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے اندر یوں ہوتا ہے کہ اگر تعداد بہت زیادہ ہو، دشمن کا بندہ مقابلہ نہ کرے تو خندق جو ہے وہ کھود دی جاتی ہے، اور خندق ایک بہت بڑا دفاع ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا. اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدینے کے اندر جو بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل تھے وہ 3 تھے. ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع. اب یہ 3 بڑے بڑے قبائل تھے. اب بنو نذیر نے چونکہ وہ خلاف ورزی کی، انہیں تو ادھر سے نکال دیا گیا اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے. اب ان میں ایک بنو قریظہ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو یوں سمجھ لیں کہ یہ شمالی جانب ہے، ادھر خندق کھودی جانی تھی، اور یہ ادھر پیچھے ان کی آبادی تھی. اور یہ یوں سمجھیں کہ مدینے کے اندر رہنے والا قبیلہ تھا یہ یہود کا، اور وہاں ہی ان کے باغات تھے، ان کی زمینیں تھیں، اور پوری ایک معیشت ان کی یہاں پر تھی اور ان کے قبضے میں تھی. یہودیت کے اندر نا جس طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر کئی فرقے ہیں بنے ہوئے، اسی طرح یہود کے اندر بھی کئی فرقے ہیں. ان کے اندر ایک فرقہ ہے صہیونی فرقہ. یہ اس وقت جو غزہ پر بمباری کر رہا ہے یہ وہی حرامی فرقہ ہے جو صہیونی ہے، ورنہ کئی یہود ایسے ہیں جو اس کے خلاف ہیں کہ یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ غلط. اور یہی وہ بے ایمان صہیونی ہیں جو ادھر سے نکلے تھے بنو نذیر والے اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. آج بھی وہ صہیونی جو ہیں ان کے نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ اپنے بچوں کو باقاعدہ نقشے دکھا کر، مدینے کے نقشے دکھا کر سمجھاتے ہیں کہ یہاں مدینے میں ہمارا قبیلہ تھا، یہاں ہمارے چچا زاد جو ہے ان کا قبیلہ تھا، یہاں ہمارے باغات تھے. وہ نقشے سارے سمجھا کے اپنی نسل کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا مدینہ واپس لینا. اسی لیے وہ جو ہے جنگیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کے عزائم بھی یہی ہیں کہ ہم نے یہ سارا اپنا علاقہ ان سے واپس لینا ہے. اللہ کرے یہ مسلمانوں میں بھی چیز آ جائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اپنی تاریخ پڑھا سکیں، وگرنہ ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے. ہماری ثقافت تو ساری کی ساری چلی گئی. آج ہماری ثقافت کوئی نہیں. ہمارا قومی لباس کون سا ہے؟ کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے شلوار قمیض. لیکن دیکھ لیں صدر سے لے کر ایک عدالت کا جج تک کون سا لباس پہن رہا؟ پینٹ کوٹ پہن رہے ہیں. یعنی قومی لباس پہننا یہ اپنی بے عزتی سمجھتی ہے. اسی طرح قومی زبان ہماری کون سی ہے؟ جی اردو. لیکن آج کسی دفتر میں چلے جائیں آپ کو کوئی فارم اردو میں ملے گا؟ یہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ کتنی بڑی یہ سازش ہے. ہماری تاریخ ہم سے مسخ کی جا رہی، ہمارا اثاثہ وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہماری تہذیب ہم سے ختم کی جا رہی. بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت. یہ سکھ ہے نا، سکھوں کو دیکھیں
جس جگہ بھی چلے جائیں گے وہ سکھ ایک تو اپنے بال کبھی نہیں کٹوائیں گے، نمبر 2 سکھ جو ہے جہاں بھی ہوں گے، آپ میں سے اگر کسی کے کوئی بچے یا رشتہ دار غیر ملک چائنا میں یا کہیں پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے ادھر سکھ ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ سکھ جو ہیں وہ پنجابی نہیں چھوڑتے، پنجابی جہاں بھی ہوں وہ بولتے ٹکا کے پنجابی، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے۔ لیکن آج ہماری زبان کون سی بن گئی؟ جب تک منہ ٹیڑھا کر کے ہم تین چار لفظ ایک فکرے کے اندر انگریزی کے نہ بول لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے بندے پر ہمارا روب قائم نہیں ہے۔ کیا والدین اور کیا اب تو یہ حال ہو گیا اپنی زبان کے ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ ہمارے بچے اب یہ جو ابھی نسل ہے پرائمری کی یا مڈل کی بلکہ میٹرک تک، ان سے گنتی سنے اردو کی تو وہ یہ گنتی نہیں سنا سکتے۔ بڑا ہی علمیہ ہے یار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی۔ تو ساری توجہ کدھر ہے؟ کوڑا کرکٹ کی طرف ساری توجہ ادھر ہی۔ اور ہماری قومی مشروب کون سا ہے؟ نہیں جی، کو پیپسی دے نہ لے لو، جامع شیرین رکھیں جی، سوچ لو، قومی مشروب گنے کا رس، کتنوں کو پتہ ہے؟ آج پتہ ہی کو نہیں۔ پیپسی ہر جگہ اور کوک یہودیوں کی چھائی ہوئی ہے، یعنی ایک خاص سازش کے تحت یہ ہم سے ہمارا ماضی بھلایا جا رہا ہے، ہماری تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، ثقافت چھینی جا رہی ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کن کی اولاد ہیں، ہم کون ہیں، ہمارے بزرگ کون تھے، ہمارے ہیرو کون تھے، سب کچھ مٹ رہا۔ اور یہودی یہ آج بھی اپنے بچوں کو ایک ایک چیز پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا کہ یہ جو ادھر قبیلہ بنو نذیر کا جلا وطن کیا گیا، اب وہاں کا جو سردار تھا حجی بن اخطب، اس نے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر قریشیوں کے پاس گیا، ادھر سے پورے قریشیوں کو تیار کیا اور پھر یہ ادھر واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا۔ اب خندق جو صحابہ اکرام نے کھودی نا جی، یقین کریں کہ یہ بڑے ہی ایک جو ہے نا بڑے ہی جان جوکھوں کا کام تھا، مشینری نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا، یہ ہماری نہریں جو چکچٹھے والی ہیں، ان میں 2 نہریں جو ہیں یہ ایوبی دور میں کھودی گئی ہیں، اور وہ کس سے کھودی گئیں؟ گدھا، بندہ اور دابڑا، ان سے، اور یہ نہریں پوری کھودی گئیں۔ اور بعد میں 2 نہریں بنی ہیں، وہ مشینری کے ساتھ بنی ہیں، اور جو نہریں کھودی گئی ہیں بندے کے ساتھ اور دابڑے کے ساتھ، وہ نہریں اگر دیکھیں تو وہ زمین کے اندر ہیں، اور جو بعد والی نہریں بنی ہیں کرینوں اور مشینری کے ساتھ، تو وہ نہریں ان کے سائڈوں پہ بند بنے ہوئے ہیں، وہ زمین کی سطح کے اوپر ہے۔ تو یہ خندق جو کھودی گئی، یہ اتنی گہری خندق تھی کہ جس میں اگر کوئی بندہ چلا جائے تو بغیر کسی سیڑھی کے اوپر نہ آ سکے، اتنا گہرا اس کو کھودنا تھا، اور اتنا چوڑا اس کو کھودنا تھا کہ کوئی بندہ خود بھی چھلانگ لگا کر دوسری طرف نہ جائے، اور کوئی بندہ پیچھے سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر سر پٹ دوڑاتا ہوا آئے تو گھوڑے کے ساتھ بھی اس کو پاٹ نہ سکے۔ اتنی گہری اور چوڑی خندق کھودنی تھی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذمہ کیا گیا کہ اب کیا کریں، ایک خندق کی کھدائی کریں، اور ان کے آنے سے پہلے خندق کی کھدائی کرنی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنے دست مبارک کے ساتھ نشانات لگا کے دیے کہ ان نشانات کے اوپر جو ہے نا یہ خندق کھودنی ہے۔ اب صحابہ اکرام لگ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کی ایک جماعت بنائی، ہاں بھئی یہ حصہ آپ کے ذمہ، یہ حصہ آپ کے ذمہ، یہ حصہ آپ کے ذمہ، اس طرح 10 بندوں کی جماعت بنائی اور اس جماعت کے ذمہ لگایا کہ کھودیں۔ اب کیا ہوا، جس وقت صحابہ اکرام کی جماعت بنی تو باقی 10 پورے آ گئے، مہاجرین بھی اور انصار بھی، تو باقی بچ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اب مہاجر کہیں یہ ہمارے اندر ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، انصار کہیں نہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ کہیں ان کو ہماری طرف آنا چاہیے، انصار پیار دیکھیں ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا
کہ جی دونوں جھگڑ رہے ہیں، انصار کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے اندر آ جائیں اور مہاجر کہتے ہیں ہمارے اندر، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہے، یہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ فضیلت ہے کہ ان کو بھی اعزازی طور پر کیا بنایا گیا، اہل بیت میں شمار کیا گیا، جس طرح کہ اصل اہل بیت کون ہے، ازواج مطہرات، پھر اعزازی طور پر بیٹیاں بھی شامل، داماد بھی شامل، نواسے اور نواسیاں بھی شامل، وہ بھی اعزازی طور پہ اصل اہل بیت جو ہے وہ ازواج مطہرات ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہیں یہ کھود رہے ہیں خندق، اور اس خندق کی کھدائی کے اندر اللہ کی نصرت وہ جو ہے آنکھوں سے صحابہ اکرام نے دیکھی۔ کئی واقعات ہیں، اب سارے تو سنائیں تو وقت ہی بہت لگ جائے گا۔ ایک جگہ خندق کھودتے، وہ جو رسول اللہ نے نشان لگایا ہوا تھا، وہ خندق کھودتے کھودتے آگے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ بڑی کوشش کی صحابہ اکرام نے، جتنے اوزار تھے سارے بروئے کار لائے گئے، لیکن وہ چٹان جو ہے ٹوٹ نہیں رہی۔ کسی نے کہا اچھا یار خندق ہی کھودنی ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیں تو یوں اوپر سے جو ہے نا خندق کی کھدائی کر کے آ جائیں، ساری محنت کر لیے۔ لیکن اس 10 بندوں کے جو امیر تھے فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لگائے ہوئے نشان ہیں ان سے ایک بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہٹیں گے، کچھ بھی ہو جائے خندق کو ادھر سے ہی کھودیں۔ دیکھ لیں کہ صحابہ کے اندر رسول اللہ کی سنت کی کتنی پابندی تھی، مر مٹتے تھے اس بات پر، رسول اللہ کے آثار پر۔ تو بالآخر پھر کوشش کی گئی، پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جو ہے نا وہ ہے چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ نے جو ہے وہ اوزار پکڑا، پہلی ضرب لگائی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تو چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے خوشخبری دی، اس کی چنگاریاں نکلیں، فرمایا صحابہ اکرام کو مبارک ہو، میں نے اللہ نے مجھے شام ملک شام کی کنجیاں عطا کر دی، یعنی تمہارے ہاتھوں ملک شام فتح ہوگا۔ دوبارہ آپ نے ضرب لگائی اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ مجھے جو ہے فارس کے محلات جو ہیں وہ اللہ نے دکھائے ہیں، مطلب کہ تم فارس کو بھی فتح کرو گے۔ تیسرا حصہ جو بچ گیا، تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یمن کی بھی کنجیاں عطا کر دی ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ یمن کا جو دارالحکومت ہے صنعاء، فرمایا کہ میں صنعاء کے پھاٹک تک جو ہے وہ داخلی رستے تک سارا کچھ دیکھ چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت یمن کو بھی تمہارے ہاتھوں سے فتح فرمائے۔ تو خندق جو ہے یہ کھودی جا رہی ہے، اور اتنی بڑی خندق 6 میل اس کی لمبائی ہے، اور گہرائی بھی میں نے بتا دیا، اتنی گہری کہ کوئی اندر چلا جائے تو باہر نکل نہ سکے، اس کو پاٹ نہ سکے۔ تو یہ 6 دن کے اندر اتنی بڑی گہری خندق کھود کر صحابہ اکرام نے وہ جذبہ ایمانی دکھایا جو شاید مشینری بھی نہ کر سکتی۔ اور اس خندق کی کھدائی کے اندر بھوک جو ہے وہ بڑی سخت ہے، صحابہ اکرام کے پاس راشن ختم ہے، صحابہ اکرام کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی چیز کھانے کو نہ ملی تو صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، تو پھر اور بھوک لگی، رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور یوں کپڑا اٹھا کے اپنے پتھر دکھائے، بھوک کی طرف اشارہ تھا۔ تو آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ تم نے ایک ایک پتھر اور میں نے 2 پتھر باندھے۔ یاد ہے مجھے آج بھی استاد جی نے یہ پوچھا، میں نے کہ استاد جی پتھر باندھنے کا مقصد کیا؟ تو فرماتے تھے کہ پیٹ جو ہے بالکل بھوکا، بالکل پیچھے لگ گیا اور کمر کے اندر جھکاؤ آ گئے، اور اس جھکاؤ کی وجہ سے بندہ کام صحیح نہیں کرتا، تو یہ پتھر اس لیے باندھا جاتا کہ کمر جو ہے وہ سیدھی رہے، کام کے اندر وہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے گھر، اور گھر آ کر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ آج تو بھوک سے عجیب ہی حال ہوگا۔ تو اچانک نظر پڑی گھر کے اندر چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، فرمانے لگے گھر کے اندر کچھ جو ہیں اچھا ان کو پیستے ہیں، بکری کا بچہ ذبح کیا، ان کو پیسا اور کہا کہ تم ایسا کرو، بناؤ، کھانا بناؤ۔ تو حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے میں کھانا بناتی ہوں،
لیکن آپ ایسا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے اندر جا کر کہنا یا رسول اللہ تھوڑا سا چند بندوں کا کھانا ہے، آپ خود بھی تشریف لے آئیں اور آپ کے 2-4 دوست احباب جنہیں آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ تو حضرت جابر نے جا کر کان میں بتا دیا۔ تو روایات میں 1200 اور آخری روایت تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام، یہ صحابہ کرام ہے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، حضرت جابر نے جا کر کان میں بتایا یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے چند بندوں کا، خود بھی تشریف لے آئیں اور 2-4 ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے اعلان کیا، ایھا المہاجرون ایھا الانصار، اے انصار سے ابا، مہاجر سے ابا۔ جابر نے دعوت پکائی ہے، او چھوڑو کام، گھر چلیں کھانا کھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جابر بیچارے پریشان، دڑکی لگ گئی کر کہ جا کر کیا کرو، بڑی یہ تو خفگی ہوگی، شرمندگی ہوگی، کھانا کم ہو جائے گا، وہ تو 2-4-5 بندوں کا کھانا ہے۔ بیوی کو آ کے بتایا، اللہ اکبر، وہ بیوی بھی رسول اللہ کی شاگردہ تھی، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھی۔ جابر آپ نے بتا دیا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ ہاں بتایا تھا۔ پھر پرواہ کرن دی نہیں لوڑ، اللہ جانے تے اللہ دا محبوب جانے، ہمارا کام تھا جو ہے تناول ما حضر، جو موجود ہے اس کو سپرد کر دو۔ تو رحمت کائنات تشریف لائے، آپ نے اپنا تھوک مبارک لعاب جو ہے وہ ہنڈیا کے اندر ڈالا اور آٹے کے اندر بھی اپنا لعاب ڈالا، فرمایا کہ اب جو ہے نا روٹیاں پکتی جائیں، اور صحابہ سے فرمایا 10-10 کی ٹولی اندر آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام حضرت جابر فرماتے ہیں 10-10 صحابہ اندر آ رہے ہیں، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، روٹیاں بھی پک رہی ہیں، وہ کھانا گوشت بھی دیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 1400 کا لشکر سارے کا سارا کھانا کھا کے اٹھ گیا، نہ ہنڈیا کے اندر سالن میں کمی ہوئی، نہ پرات کے اندر آٹے کی کمی۔ معجزہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام نے سیر ہو کے کھا لیا۔ اب فرماتے ہیں کہ پھر باقی کھانا جو ہے ہم نے اپنے اعزاء و اقارب کے اندر تقسیم کیا، تب جا کر وہ کھانا جو ہے وہ پورا ختم ہوا۔ اسی طریقے کے ساتھ اور بھی 2-3 واقعات ایسے بنے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ایک کھجوروں کا ڈونگا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوگی، جا کے دے آؤ۔ تو رسول اللہ نے اس ڈونگے سے کھجوریں، ایک کپڑا بچھایا اور اس کے اوپر کھجوریں ساری بکھیر دی، اور صحابہ سے فرمایا آؤ اور آ کر کھجوریں کھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ سارا لشکر کھجوریں کھا گیا، لیکن کھجوریں پھر بھی ختم۔ تو کئی واقعات اللہ کی قدرت کے، اللہ کی نصرت کے، یہ صحابہ اکرام نے دیکھے اس غزوہ خندق والے دن۔ اللہ اکبر۔ خندق کی کھدائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، صحابہ اکرام یہ خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے اپنے محبوب کی ہاتھ پر بیعت کی ہے اس بات پر کہ جب تک ہم باقی ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب کے اندر یہ شعر پڑھتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ دنیا کی تو کوئی عیش ہے ہی نہیں ہے، اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی ہے، آخرت کی عیش جو ہے وہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ مہاجرین اور انصار کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جس وقت صحابہ اکرام جو ہے دن کے وقت یہ خندق کی کھدائی کرتے، تو رات کے وقت بھی صحابہ اکرام جو ہے یہ اس سے بے خبر نہ ہوتے، رات کو بھی ڈیوٹیاں ہوتی تھی، دن کو وہی صحابہ جنہوں نے خندق کھودی ہوئی ہے، رات کو گشتی جو ہے نا پارٹیاں، پیٹرولن پولیس وہ جو ہے پھرتی رہتی تھی کہ کہیں سے کوئی کافر جو ہے وہ آ کر پاٹے نہیں اور ادھر سے کراس نہ کرے۔ یہ لوگ جو قریش مکہ اور دیگر قبائل والے آئے، یہ تو بھرپور تیاری کر کے ہے، ادھر سے مسلمانوں کی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کی ان کے پاس قوت نہیں تھی، اور جس وقت یہ لوگ آئے مکمل تیاری تھی، لیکن خندق کو دیکھتے ہی ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ابو سفیان جو لشکر کا امیر تھا فوراً بولا، کہنے لگا کہ یہ کسی عرب کے بندے کا مشورہ نہیں،
یہ کسی عجم کا مشورہ ہے، کیونکہ اس طرح کی جنگ جو ہے یہ عربوں کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے یہ کیا۔ اب اس کے اندر کئی جو ہے نا انہوں نے اس کو پاٹنے کی کوشش بھی کی، لیکن صحابہ اکرام نے بھرپور مقابلہ کر کے ایک کو مار دیا اور دوسرے جو ہیں ان کو بھگا دیا۔ اب یہ جنگ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ باقاعدہ لڑائی کو نہیں ہوئی، لیکن یہ بڑی اعصاب شکن جنگ اور موسم ہے سخت سردی کا اور جاڑوں کا موسم۔ اب جاڑوں کے موسم کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے۔ اب دن کو بھی سارا دن مشقت اور رات کی پھر اتنی لمبائی اور خطرے والی رات یا دکھ والی رات، وہ تو آپ کو بھی اللہ کرے ایسا تجربہ نہ ہی ہو۔ یہ جو سیکنڈ والی گھڑی ہوتی ہے نا، سوئی ہوتی ہے، اس کی بھی ٹک ٹک جو ہے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی، بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنا ہی ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر گھڑی کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 10 منٹ ہی ہے۔ تو یہ بڑے ہی مشکل وقت جو ہے، وقت بھی اس میں رک جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام جو ہے رات کو پہرا دیتے ہیں اور دن کے اوقات کے اندر یہ خندق کھودتے ہیں اور دنیں بھی۔ پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کی بستی تھی اس کے اندر جو ہے نا ڈیوٹی لگا دی، بچوں کو کہ ادھر ہی رہنا ہے، اور خواتین کی بھی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اب اسی ڈیوٹی کے اندر چونکہ ایک طرف تو میں نے بتایا شمالی طرف خندق تھی اور باقی طرف جو ہے پہاڑ اور باغات تھے، باقاعدہ فوج نہیں آ سکتی تھی، چھپ چھپا کر کوئی نہ کوئی بندہ آ سکتا تھا۔ اور پیچھے کون سا قبیلہ میں نے بتایا؟ بنو قریظہ، وہ قبیلہ بھی پیچھے تھا۔ اب ایسا یہ حجی بن اخطب وہ جو بنو نذیر کا سردار تھا، اب اس نے سوچا کہ بنو قریظہ والوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں تاکہ اندر سے وہ بھی حملہ کریں، باہر سے ہم حملہ کریں گے تو جنگ جو ہے وہ جیتی جائے گی۔ اب جس وقت یہ بنو قریظہ کے پاس گیا اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب ابن اسد، اس کو دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ اس نے کہا دروازہ بند کرو، اے بڑے خبیث بندہ وے، جہاں بھی جاتا ہے تباہی پھیلاتا ہے۔ کھٹکاتا رہا، کعب بن اسد نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے کہا یار بات سنو، بے شک مانو نہ مانو، کہا نہیں کھول نہیں۔ پھر اس نے کوئی اور ایسی باتیں کی کہ تو کھانا کھلانے کی وجہ سے دروازہ نہیں کھول رہا وغیرہ، تو بہرحال دروازہ کھلوایا اور یہ اندر گیا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا کہ 15,000 کا لشکر ہے، معمولی لشکر نہیں، اس دفعہ جو ہے نا بس آخری جنگ ہے، تو آپ ایسا کرو کہ اس میں ہمارا ساتھ۔ کعب نے کہا نہ، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے اور کبھی بھی ہمیں ان کی طرف سے تکلیف نہیں ہے، یہ کام تو نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، یہ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اب انہوں نے باقی بچنا کوئی نہیں، اگر تم نے یہ ساتھ نہ دیا تو پھر یہ لوگ جو ہیں قریشی بھی اور دوسرے قبیلے والے بھی مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تمہارے خلاف۔ بہرحال جو بھی اس نے باتیں کی، چکنی چپڑی باتیں کر کے، دھوکے بازی کر کے، اس نے بالآخر جو ہے اس کو منا لیا کہ تم نے ہمارا ساتھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بھی پھر گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نا، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، ایک دو اور صحابہ، انہیں کہا کہ جاؤ جا کے خبر لے کے آؤ، جو مجھے خبر ملی ہے کہ بنو قریظہ والے جو ہیں اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اگر ہو یہ خبر سچ تو پھر آ کر اونچی آواز سے نہیں بتانا، اشاروں اشاروں میں بتانا ہے، اور اگر یہ جھوٹی خبر ہو پھر آ کر اونچی آواز کے ساتھ اعلان کرنا کہ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب جس وقت یہ لوگ ادھر پہنچے، بنو قریظہ والے جو ہیں انہوں نے تو آگے سے انہیں گالیاں دی کہ تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بھائی تمہارا ہمارا معاہدہ، ہم کسی معاہدے کو نہیں جانتے، ہم نہیں محمد کو جانتے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے بدتمیزی بھی کی، گالیاں بھی دی، قریب تھا کہ ان سے لڑ پڑتے۔ یہ حضرات واپس آئے اور انہوں نے آ کر اشارتاً بتایا، لیکن صحابہ اکرام بھی سمجھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال ایک اور قبیلہ ہے بنو غطفان کا، یہ قریشی ان کے پاس بھی گئے اور انہیں کہا کہ ہم جو ہے تمہیں اتنی کھجوریں دے دیں گے
تم ہمارا ساتھ دو، انہیں بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو غطفان والے جو ہیں وہ بھی قریشیوں سے مل گئے۔ آپ نے مشورے کے لیے انصار سے ابا کو بلایا، فرمایا بھائی بات سنو، حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، بنو غطفان والے بھی ان سے لگ گئے ہیں اور بنو قریظہ والے بھی، اگر تم مجھے مشورہ دو کہ بنو غطفان والوں کو کھجوریں جو ہیں اس کی پیشکش کریں کہ اس سال جو کل آمدن ہوگی اس کا آدھا تمہیں دیا جائے گا، اگر یہ اس طرح کر لوں تو ٹھیک ہے، مشورہ دو۔ یہ قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ضرور کریں، اگر آپ کی مرضی ہے تب بھی ضرور کریں، اور اگر آپ ہمیں اختیار دے رہے ہیں، ہم سے مشورہ پوچھ رہے ہیں تو یا رسول اللہ پھر سن لیں۔ انہوں نے تو ایسی سمجھ دی کچھ نہیں۔ جاہلیت کے اندر بھی بزور طاقت کبھی یہ ایک کھجور ہم سے نہیں لے سکے۔ ساڑیاں کھجوراں ادوں ہی کھادیاں نے جدوں ساڈے پرانے تے مہمان بن کے آئے، ورنہ ان کی جرت ہی نہیں، ہم تو اس نے کسی گنتی میں ہی نہیں لیتے۔ تو اس لیے اگر ہمارا مشورہ پوچھتے ہیں تو مشورہ یہی ہے کہ ایک دانہ بھی نہیں دیں گے اور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ اللہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر یہی مشورہ ہے تو پھر میں نہیں یہ کام کروں۔ تو یہ حالات جس وقت اتنے خراب ہوئے تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اور آگے الفاظ ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس جگہ ایمان والوں کی آزمائش کی گئی، ایمان والوں کی اتنی سخت آزمائش کی گئی، زلزلوا زلزالا شدیدا، بڑے سخت قسم کے جھنجھوڑے گئے۔ اور آگے الفاظ ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہاری آنکھیں تاڑے لگ گئی تھی، تمہارے کلیجے منہوں کو آ گئے تھے، بڑی سخت وقت تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ آنکھیں بھی پتھرا گئیں اور کلیجے جو ہیں یہ منہوں کو آ گئے۔ اسی خندق کی کھدائی کے اندر یہ بات رہ گئی تھی، خندق کی کھدائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بھی قضا ہو گئی۔ ایک روایت کے اندر ہے صرف عصر کی نماز، اور دوسری روایت کے اندر ہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں قضا ہوئی، اور رسول اللہ نے یہ بد دعا فرمائی مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا من الصلاة الوسطی، فرمایا کہ اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نمازیں ہم سے قضا کروا دی۔ تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی۔ یہ 1-2 روایات ہیں، حدیث بھی نہیں انہیں کہا جا سکتا، روایتیں ہیں، اور وہ ہیں بھی روایتیں ہی۔ یاد ہوگا، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، یہ جھوٹی جو روایتیں ہوتی ہیں یہ مشہور بڑی جلدی ہو جاتی ہیں۔ وہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان کی نماز رہ گئی تو رو رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جی میری نماز رہتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم کیا تو سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آیا۔ حضرت علی کے لیے یہ معاملہ کیا گیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سبائیوں کا گروہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اسلام کی ہر خوبی کو کھینچ تان کر حضرت علی کے گرانے کی طرف لے جاتے ہیں، تاکہ جس وقت مسلمان اصل بات بتائیں تو ہم پراپوگنڈا کریں، دیکھو جی حضرت علی کے دشمن، اہل بیت کے دشمن۔ اب وہ تو روایتیں ہیں، محدثین نے شدید ان پر جرح کی ہے، لیکن یہ سیرت کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں اور اس سورت کی تفسیر میں کوئی سی تفسیر بھی اٹھائیں تو پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اور سورج کا پلٹنا اگر ایسا ہو تو رسول اللہ سورج کو واپس پلٹاتے اور نمازیں قضا نہ ہوتی۔ نمبر 2، دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نمازیں قضا ہو گئیں بس توبہ استغفار کر لو تو گئیاں، نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں جو ہیں ان کی باقاعدہ قضا کی ہے اور انہیں دہرایا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے
کہ قضا نمازیں شاید نہ ہوتی، لیکن اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ بننا تھا۔ تو اسوہ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے جن کی کئی دفعہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، کیسے اسوہ بنتا؟ یہ اللہ نے ایک واقعہ ایسا کروا دیا تاکہ پتہ لگے کہ جن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں انہوں نے نمازوں کو بعد میں قضا کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ اکرام ادھر ہیں اور مشرکین ادھر ہیں، تیر اندازی آپس میں ہوتی رہتی تھی، کبھی وہ تیر لگاتے، کبھی ادھر سے تیر چلتے، کبھی کوئی بندہ نیچے اترنے کی کوشش کرتا تو صحابہ اکرام ادھر سے پتھر اور تیر جو ہے وہ مارتے۔ ایک دفعہ جو تیر ادھر سے آئے تو وہ تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بازو کی ایک جو مرکزی رگ ہوتی ہے خون والی اس پر لگ گیا اور خون جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں، خون ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس موقع پر حضرت معاذ نے ایک دعا کی، سعد ابن معاذ نے، دھیان سے سنیے گا دعا۔ فرمانے لگے اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے نبی کو جھٹلایا ہے اور انہیں مکہ سے نکالا ہے، اے اللہ مجھے ان کے ساتھ لڑنا بڑے ہی محبوب ہے۔ جس قوم نے، کون سی قوم تھی؟ قریشی، مکے والے، مجھے ان کے ساتھ لڑنا بڑا ہی محبوب ہے۔ اے اللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جنگ اب قریشیوں کے ساتھ آخری جنگ ہے میرے علم کے مطابق، لیکن اے اللہ تیرے علم میں اگر کوئی جنگ باقی ہے تو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ابھی مجھے موت نہ دینا جب تک میں قریشیوں کا حال اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ۔ اللہ اکبر۔ اور اے اللہ اگر یہ جنگ آخری جنگ ہی ہے تو پھر مجھے موت آ جائے شہادت کی، لیکن پھر میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ یہ قبیلہ بنو قریظہ والا جنہوں نے رسول اللہ سے بدعہدی کی ہے، یا اللہ جتنی دیر تک میں ان کا انجام بھی نہ دیکھوں اتنی دیر تک بھی مجھے موت نہ دے۔ یعنی اگر جنگ قریشیوں کے ساتھ باقی ہے تو یا اللہ پھر ابھی مجھے موت نہ دینا جب تک میں ان کا انجام نہ دیکھوں، اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو یا اللہ پھر بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کا حشر میں اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ لوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں۔ سعد ابن معاذ انصار صحابی ہیں، سردار صحابی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے خیمہ لگوا دیا، انہیں پیچھے بھیج دیا مسجد نبوی کے اندر، اور ایک بہت بڑی ماہر جراحہ تھی اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو جو ہے حضرت سعد کا علاج کرتے رہنا۔ اب اسی اثناء میں اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خیمے میں بیٹھے ہوئے، خیمے میں بڑی سخت جو ہے نا باہر سردی، سردیوں کی راتیں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خیموں سے باہر نکل بھی کوئی نہیں رہا تھا، ہوا ایسے جیسے جسم کے اندر سے گزرتی ہے نا، اتنی سخت تند و تیز ہوا تھی، بڑی سخت ہوا تھی، اور سردی اتنی تھی کہ جیسے جو ہے وہ تھوک بھی منہ کے اندر جم جاتی۔ ایسی سردی میں رسول اللہ خیمے میں موجود ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جو قریش کی خبر لا کر مجھے دے؟ بڑا جان جوکوں کا کام، سارے صحابہ چپ۔ دوبارہ پوچھا ہاں بھائی کوئی بندہ ہے جو مجھے قریشیوں کی خبر ان کے لشکر کی لا کے دے؟ چپ۔ تیسری دفعہ پھر اعلان، صحابہ چپ۔ اب چونکہ نام نہیں نہ لیا تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چوتھی دفعہ رسول اللہ نے میرا نام لے لیا۔ حذیفہ اٹھ بھائی پتر ایک کام تو ہی کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حال تو میرا بھی وہی تھا جو سارے صحابہ کا تھا، لیکن اب جب نام زد کر دیا گیا اب تو سرے منہ انحراف نہیں ہو سکتا۔ اٹھ گیا، سنو حذیفہ خبر لانی ہے، ادھر جا کر کوئی کھپ کھڑپا نہیں کرنا، کوئی لڑائی شڑائی والی بات نہیں کرنی، صرف ان کی خبر لا کر مجھے دینی۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگا کر یوں بھینچا، جب پھیلائی اور اس میں تھوڑا سا دبایا۔ فرماتے ہیں پھر کیا جس وقت خیمے سے باہر نکلا تو مجھے تو سردی کی پرواہ ہی کوئی نہیں، بالکل ایسے جیسے میں عام نارمل موسم کے اندر چل رہا ہوں، درمیانے معتدل موسم، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔
اب وہ میں نے جس طرح کے پہلے بتایا کہ خندق کے علاوہ باقی جو ہے کوئی نہ کوئی جگہ تھیں، تو کہتے ہیں چھپتے چھپاتے میں جو ہے ادھر چلا گیا اور میں نے جا کر بیٹھ گیا اور ادھر جا کر جاسوسی کی۔ لیکن ان کی جاسوسی سے پہلے حضرت نعیم بن مسعود کا واقعہ جو ہے وہ پہلے بتانا تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود یہ قبیلہ بنو غطفان کے تھے جو ادھر سے ملا تھا، یہ انہی دنوں میں آ گئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میری بھی ڈیوٹی لگائیں۔ آپ نے فرمایا نعیم تم اکیلے کیا کر سکتے؟ فرمایا کہ جاؤ پھر اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جو کچھ ہو سکتا ہے وہاں ہی کرو۔ کہنے لگے اچھا، بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ فرمانے لگے اگر اجازت ہو تو اپنے طور پر کوئی منصوبہ بنا کر لوں؟ فرمایا کر لو، اجازت دے دیں۔ اب یہ ادھر سے اٹھے حضرت نعیم بن مسعود، اور ان کے اسلام لانے کا پتہ ان کے اپنے قبیلے والوں کو بھی نہیں تھا۔ رات کو آئے نا، اور رات کو ہی یہ سارا کام ہو گیا، پیچھے بتا کے بھی نہیں آئے۔ یہ اللہ نے نصرت کی، اپنی مدد کی۔ ادھر سے سیدھے اٹھے بنو قریظہ والوں کے پاس، اور جنہوں نے بدعہدی کی تھی ان کے پاس جا کر گئے، جا کر انہیں کہنے لگے ہاں بھائی میں کیویں دا بندہ تھوڑی نظر دے وچ، میں کیویں دا بندہ؟ وہ کہنے لگے کہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا اعتماد والا ہے، ہمارا دوست ہے، بڑے پرانے تعلقات ہیں تیرے قبیلے کے بھی ہمارے بھی، اور تیرے بھی ہمارے ساتھ بڑا رویہ اچھا ہے۔ فرمایا اچھا، ایک بات کا مجھے پتہ چلا ہے، دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات آپ کو بتا دوں تاکہ کل کو آپ کو پچھتاوا نہ۔ کہا بتاؤ کیا بات؟ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب یہ بتاؤ تم یہاں کے رہنے والے ہو، قریشی جو ہیں یہ تو ادھر کے ہیں ہی نہیں، باقی قبیلے والے بھی مدینے سے باہر ہیں، وہ جنگ کے اندر دونوں جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی۔ اگر شکست ہو گئی قریشی تو چلے جائیں گے مکے میں، باقی قبیلے چلے جائیں گے اپنے قبیلوں میں، تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے گھر ادھر، تمہارے بیوی بچے ادھر، تمہاری کھیتیاں، تمہاری معیشت ساری ادھر ہے، تم کیا کرو گے؟ سوچ لو، جنگ کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نہیں جے پتہ تے پتہ نہیں، ایک سال بدر دے وچ مسلمانوں نے فتح ہوئی، دوسرے سال شکست، یہ جنگ تو ایسی ہوتی ہے، پھر کیا کریں یار، تو ہی مشورہ دے۔ کہنے لگے پھر ایسا ہے، قریشیوں سے کہو، انہوں نے بھاگنا ہے، قریشیوں سے یہ کہیں کہ ایسا کریں اپنے چند سردار ہمارے پاس گروی رکھ دیں، اپنے چند سردار ہمارے پاس گروی رکھ دیں، پھر یہ ہوگا کہ وہ ان سرداروں کے بغیر جائیں گے نہیں، اور اگر جنگ تمہارے خلاف ہوئی تو ان سرداروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے اپنی معافی مانگ لیں۔ نہ کبھی گل تو تیری بڑی ٹھیک ہے، تو واقعی بڑی خیر خواہی والا تو نے مشورہ دیا ہے، یہ بات بہت اچھی کی ہے، اللہ بھائی تیرا بھلا کرے، تو بڑے مشکل وقت تو نہ آؤں تے ساڈا تے کم خراب سی۔ اب حضرت نعیم بن مسعود ادھر سے اٹھے اور سیدھے چلے گئے قریشیوں کے پاس۔ ہاں بھائی کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیویں دے حالات؟ بڑے ٹائٹ نے جی، ٹھیک ہے کہ بھئی میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کا خیر خواہ ہوں کہ نہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ آپ تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے پرانے تعلقات ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا بھئی پھر سوچ لو، ایک بات کا مجھے پتہ چلا ہے، وہ بات میں نے آپ کو بتانی ہے، کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ نعیم جو ہے یہ شرارت کر رہا ہے۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں بتاؤ۔ کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے، دسنا نہیں کسی نے کہا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا ہے، اس کے بعد انہیں بڑا پچھتاوا ہوا ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معافی نہیں دی۔ انہوں نے پھر کہا ہے کہ اگر قریش کے کچھ سردار ہم بطور یرغمال آپ کو دے دیں، آپ کے حوالے کر دیں تو پھر ہمیں معافی مل جائے گی۔ تو مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ واقعی اگر کچھ سردار تم دے دو قریشیوں کے تو تمہیں معافی مل سکتی۔ اگر یقین نہ آئے نا، بے شک آپ رہیں لیکن آزما لیں، اگر کسی موقع پر وہ آپ سے سردار مانگیں تو سمجھ لینا کہ نعیم کی بات سچی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، یہ چلے گئے ادھر سے۔ ابو سفیان نے صبح اٹھ کے بندے بھیجے کہ ہمارے پاس راشن کم ہو گیا ہے، بنو قریظہ والوں کو کہا کہ راشن دے۔
انہوں نے کہا راشن تو چلو ہم دیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ جنگ کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو تم نے تو چلے جانا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ایسا کرو ہم تمہیں راشن بھی دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے، بندے بھی پیچھے سے بھیجیں گے جو مسلمانوں پر حملہ کریں گے جب کہو گے، لیکن ہماری شرط ہے کہ کیا کرو، اپنے سردار جو ہے چند سردار ہمارے پاس گروی رکھ، وہ بطور مہمان ہمارے پاس رہیں گے، تو جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، نہ کوئی تمہاری مدد کرے۔ اب جس وقت ان بندوں نے جا کے ابو سفیان کو بتایا تو ابو سفیان کہنے لگے واقعی نعیم جو ہے وہ سچ کہتا تھا، یہ بڑے بے ایمان نے پھر گیا نے اپنے معاہدے سے۔ تو دیکھ لیں کہ بعض اوقات جنگ کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا کام کر سکتا ہے جو پورا لشکر بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ پہلی پھوٹ ہو گئی قریشیوں کی اور بنو قریظہ کی، آپس کے اندر ان کے دل جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ دوسرا وہ جو حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ سنا رہا تھا، ہوا بڑی سخت تند و تیز چل رہی تھی، اب اس ہوا کے اندر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں مجھے تو سردی کی پرواہ ہی نہیں۔ جس وقت میں قریش کے لشکر میں پہنچا تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہاں ہوا کی جو ہے وہ تیزی اور زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے لفظ ہے نا، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بڑی سخت تند و تیز ہوا ان پر مسلط کر۔ اب اس کا کیا ہوا کہ ان کی جو دیگیں پک رہی تھی کھانے کی، اس ہوا کی وجہ سے وہ بھی الٹ رہی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں پک رہی، آگ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے کوس رہے ہیں ابو سفیان کو، اتنے دن ہو گئے نے نہ جنگ کردہ پہ تھے نہ پیچھے جان دینا پہ، مصیبت پہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ دوسری پھوٹ پڑ گئی اس لشکر میں۔ ابو سفیان چونکہ سیاسی آدمی تھا، اس نے کہا کہ اب اعتماد بھی برقرار رکھو۔ اس نے کہا یار سارے اکٹھے ہو مشورہ کرتے۔ اب جب سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت حذیفہ بھی جو ہیں اس کے اندر تھے لشکر کے، ابو سفیان نے کہا خیال کرو دائیں بائیں دیکھ لو کوئی مسلمانوں کا جاسوس نہ ہو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں تو پھنس گیا۔ اب وہ کیا کر رہے تھے، دائیں بائیں والوں سے پوچھ رہے تھے ہاں بھئی بتاؤ کون ہو، کس قبیلے سے ہو؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈال لی، وہ پہلے اس کے ساتھ تھی مجھ سے پوچھتا، میں اس کو تھپڑ مارا، ہاں بھئی دس کیڑے قبیلے دے تو فلاں کے، اچھا تو پھر اپنا بندہ ہے، ادلن بھی جلدی جلدی، ہاں بھئی تیرا کون سا قبیلہ ہے؟ فلاں کے، اچھا تو ہی اپنا ہی بندہ ہے، پھر ساڈا ہی تے جاسوس کوئی نہیں۔ اب یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نصرت ہو گئی۔ تو جس وقت مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، سب نے کہا جی واپس ہی چلنا چاہیے، اس سردی میں ہم نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان میرے نیزے کی رینج میں بھی آ گیا، لیکن دل کر رہا تھا کہ کام تمام کروں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ حذیفہ کھپ کھڑپا کو نہیں کرنا، صرف جاسوسی کر کے واپس آ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جاسوسی کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو تہجد پڑھ رہے تھے، تو جس وقت آپ نے سلام پھیرا تو میرا چہرہ دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور ایسے مسکرائے کہ دندان مبارک اندھیرے کے اندر بھی اتنے جگمگائے کہ خیمہ روشن ہو، بہت آپ مسکرائے، اور فرمایا کہ بتاؤ خبر، میں نے بتا دی۔ تو فرمایا اچھا، فرمایا یہ جنگ انشاءاللہ آخری جنگ ہے، اس کے بعد انہیں جرت نہیں ہوگی ادھر آئیں، اور پھر کیا ہوگا، پھر ہم ہی ان کی طرف جائیں گے، یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے پیشین گوئی بالکل سچی ثابت ہوئی۔ تو پھر یہ قریشیوں کا لشکر جو ہے اتنی اندھیری کے گھوڑے اونٹ وہ رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے، اور یہ لشکر جو ہے وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا، صحابہ واپس آئے، تو رسول اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں غسل فرما رہے تھے۔ غسل کر کے باہر نکلے تو جبریل امین سامنے ہتھیاروں سے مسلح، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار لیے ہیں، ہم صحابہ نے، ہم فرشتوں نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے، جبریل کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ جنہوں نے بدعہدی کی ہے بنو قریظہ والوں نے، ان سے دو دو ہاتھ کرنے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا ہاں بھائی کوئی بندہ جو ہے اب پیچھے نہیں ہٹے گا، سارے چلیں گے اور عصر کی نماز جا کے ادھر پڑھنی۔ صحابہ جو ہے سر پٹ چل پڑے، جا کر محاصرہ کر لیا۔
اب حکم کیا تھا کہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں پڑھنی، ٹائم تھوڑا تھا، رستے میں پہنچے تو سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی سورج غروب ہونے لگا، نماز پڑھ لیں۔ دوسرے نے کہا نا حکم ہے کہ ادھر جا کے پڑھیں، قضا ہوئے یا ادا ہوئے ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ آدھوں نے نماز پڑھ لی ادھر ہی اور آدھوں نے جا کے ادھر قضا کر کے پڑھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارے دو گروہ ہو گئے تھے، آدھوں نے نماز ادھر پڑھی ہے اور آدھوں نے جا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک پر بھی نکیر نہیں فرمائی کہ تم نے اچھا کیا تم نے برا کیا۔ اللہ اکبر، چونکہ صحابہ مجتہد تھے تو اجتہاد، جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو جائے دوہرا اجر، اور اگر اجتہاد میں غلطی بھی کرے تب بھی اکارہ اجر جو ہے وہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا، اب جو ہے وہ بڑے پریشان کہ کریں تو کیا کریں۔ اب جو ہے وہ اپنے سردار کو کوسنے لگے، کرنا کیا چاہیے؟ اب بچے بھی چیخ و پکار، عورتیں بھی چیخ و پکار، اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے نا وہ سردار نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے کعب بن اسد نے، تو ساروں نے مشورہ دیا کہ اب آپ ہی بتاؤ۔ تو کعب نے کہا کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ لو، جب تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر محمد کا کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، پھر دوسری کہا کہ بچنا آپ نے کوئی نہیں، غداری کی ہوئی ہے، پھر ایسا کرو اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور پھر جا کر مسلمانوں سے لڑ پڑو، تاکہ تمہیں پیچھے آنے کی نہ ہو، تمہیں مار کے انہوں نے تمہارے بیوی بچوں کو غلام بنانا ہے تو اس سے بہتر ہے انہیں پہلے ہی قتل کر۔ انہوں نے کہا عجیب ہے تیری عقل، یہ بھی ایک ایسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی یا بچوں کو بندہ خود قتل کرے؟ نہ یہ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات کہا، تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتے کی رات ہے، صبح ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن یہودیوں کی عبادت کا دن ہے، مسلمان آج ہماری طرف سے بالکل جو ہے نا بے فکر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کا دن ہے، نکلو اور ان پر حملہ کر۔ انہوں نے کہا نہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو ہے نا عبادت والے دن تو ہم نے عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں کرنا، اور حکم بھی یہی تھا، عیسائیوں کو بھی یہی حکم کہ اتوار والے دن سوا عبادت کے کچھ نہیں، یہودیوں کو بھی یہی حکم کہ ہفتے والے دن عبادت، حتیٰ کہ کھانے پینے کے پکانے کی بھی اجازت نہیں، کھانا پکانے کی بھی اجازت۔ یہ تو مسلمانوں کو سہولتیں ہیں کہ جمعے والا دن عبادت کا ہے اور سارا دن بے شک دکانداری کرو، تجارت کرو، جو مرضی کرو، صرف 2-2.5 گھنٹے حکم ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ کیڑی اذان؟ پہلی کہ دوجی؟ ہاں یہ پہلی اذان کی بات ہے۔ ہمارا روٹین بن گئی ہے، یہ بڑی غلط روٹین ہے، نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 گھنٹے کا جو ہے مسلمانوں کو پیکج دیا گیا، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے مدینہ آمد سے پہلے بنو نذیر جو قبیلہ ادھر چلا گیا تھا، جس کو خارج کر دیا تھا، تو ان کی دوستی اور یاری تھی خزرج والوں کی، خزرج والوں نے ان کی سفارش کی، انہیں ادھر بھیج دیا۔ تو اب جو ہے نا اوس والے یہ تھے بنو قریظہ کے ساتھ ان کے حلیف تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کرو۔ تو قبیلہ اوس والوں نے بنو قریظہ کی سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں، جس طرح ان کی سفارش مانی تھی ان کے حق میں ہماری سفارش مانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا سردار سعد ابن معاذ جو فیصلہ کر دے تم اس پہ راضی ہو؟ کہنے لگے جی بالکل، جو ہمارے سردار سعد ابن معاذ فیصلہ کر دیں گے ہم ان پر راضی ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کدھر تھے؟ مسجد نبوی کے سین میں جو خیمہ لگا ہوا تھا اس میں آپ نے سواری بھیجی، فرمایا لے کے آ۔ جس وقت حضرت سعد آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو اور اٹھ کر اس کا استقبال کرو۔ یہ بھی آج کل ایک مسئلہ ہے، اگلے دن بھی ہمارے بھائی عصمت اللہ صاحب، حاجی عصمت اللہ مغل صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں گیا تو اٹھ کر کھڑے، میں نے کہا نہیں اٹھے نہیں، اس طرح مناسب نہیں۔ تو یہ مسئلہ آ گیا تو سن لے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور اس کی خواہش ہے
کہ لوگ اٹھ کر میرا استقبال کریں، آپ کو ہرگز نہیں اٹھنا چاہیے، آپ کو ہرگز نہیں اٹھنا چاہیے۔ اور اس پر جو ہے تنبیہ بھی ہے، ہاں اس کی خواہش نہیں ہے، آپ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے یا اس کے تقوی کی وجہ سے آپ دل سے اٹھتے ہیں اس کی عزت افزائی کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے۔ یہی رسول اللہ فرما رہے ہیں قوموا الی سیدکم، اپنے سردار سعد کا اٹھ کے استقبال کرو۔ صحابہ کرام اٹھے، آپ نے فرمایا سعد بنو قریظہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت سعد دعا یاد آ گئی پچھلی، ہاں، کہ اگر یہ آخری جنگ ہے تو یا رسول اللہ جب تک بنو قریظہ کا میں انجام نہ دیکھوں تب تک میرے اوپر موت۔ حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ سکا مشورہ لینا جے یا میں فیصلہ کر سکنا ہوں؟ فرمایا نہیں، مشورہ نہیں، سعد جو فیصلہ تو کرے گا تیرا فیصلہ ہی نافذ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد کو یہ کہا گیا۔ ادھر ایک صحابی ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ صحابی جو ہے نا، یہ ان کی طرف چونکہ صحابہ کرام کے ان کے اسلام لانے سے پہلے تعلقات تھے، ایک جگہ جو رہنے والے، اب یہ ابو لبابہ جو ہیں ان کا حال دیکھنے کے لیے گئے اندر۔ اب وہ ان کے سامنے رو پڑے، بچے بھی عورتیں بھی، کہ تو جویں کرنا ہے یار، تیری بڑی مہربانی، ساڈی سفارش کر۔ انہوں نے کہا میں نے کیا؟ وہ ان کے روتے ہوئے حالات دیکھ کر صحابہ بیچارے نرم دل، حضرت ابو لبابہ کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ حضرت ابو لبابہ فرمانے لگے میں کچھ نہیں کراندا، تو اڈا تے اے مشورہ ہو گیا۔ جس وقت یہ اشارہ کر دیا حضرت ابو لبابہ کو یاد آیا خو میں تو جنگی راز فاش کر چکا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ نے کیا کیا؟ سیدھے آئے مسجد نبوی میں، اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ یہ مجھ سے بڑا کام ہوگا۔ وہ ادھر چلے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جتنے بچے ہیں ان بچوں کو جو ہے بیچ دیا جائے، عورتوں کو بھی لونڈیاں بنا کر بیچ دیا جائے، اور ان کے بندوں کو قتل کیا جائے، اور ان کی سواریاں کے گھوڑے اور ہتھیار جو ہیں ان سب کو کیا کر دیا جائے، ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسلمانوں کے نبی کا فیصلہ، اتنے بندے 700 بندے نو قتل کر چھڑے، 700 بندے قتل ہو گئے۔ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ ہاں، جن کا اپنا منہ کالا ہے، کرنے والے کون ہیں؟ وہ کسی زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو جہاد پر اعتراضات اور ان کے جوابات، تو انہوں نے ایک مثال بڑی پیاری لکھی، کہنے لگے کہ دمبی اور بکری یہ دونوں اکٹھی جا رہی تھی، تو آگے رستے میں ایک کھال آ گیا، اب انہوں نے چھلانگ لگانی تھی، دمبی نے بکری سے کہا تو چھلانگ لگا، اس نے کہا نہیں تو پہلے چھلانگ لگا، تو دمبی نے جب پہلے چھلانگ لگائی نا تو ایک لمحے کے لیے پیچھے سے اس کی چکی اوپر ہو گئی، تو بکری نے نعرہ لگایا دمبی ننگی ہو گئی، دمبی ننگی ہو گئی۔ ہاں، تو اس بکری نے پیچھے منہ کر کے کہا میں تو ایک لمحے آستے ننگی ہوئی ہیں، تے اپنا پیچھو کو نہیں ہوئے کیا؟ ہاں، تیرا پیچھا جو ہر وقت ننگا رہتا ہے۔ یہ خبیث باتیں وہ کرتے ہیں جن کے اپنے منہ جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں، اور آج بھی یہ بچوں کو معاف نہیں کر رہے۔ اور نمبر 2، رسول اللہ کا تو یہ فیصلہ ہی نہیں، یہ فیصلہ بھی کن کا ہے؟ ان کے حلیف حضرت سعد بن معاذ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سعد سے فرمایا سعد یہ تیرا فیصلہ وہی ہے جو اللہ کو آسمانوں پر پسند ہے اور محمد کو زمین پر تیرا فیصلہ پسند ہے، اور تو نے فیصلہ بالکل حق کا کی ہے۔ پھر اس طرح کیا گیا اور ان کو تہ تیغ کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حیی بن اخطب، اس کو جب قتل کے لیے لایا گیا نا تو قتل کرنے لگے تو کہنے لگا، رسول اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے، اس بات کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے اے محمد کہ جو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہونا ہی ہونا تھا، ہماری کتاب کے اندر تورات کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو لہذا جتنی پہلے دن دشمنی تھی
اتنی ہی آج بھی دشمنی ہے، میرے دل کے اندر تیری دشمنی ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوئی اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر اس کو قتل کر دیا گیا، چونکہ دوسرا دن ہے 5ویں ہجری کا۔ تو یہ ایک دو باتیں۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہیں، پھپھو زاد بہن ہیں، تو ان کا نکاح جو ہے حضرت زید کے ساتھ کر دیا گیا۔ ان کے گھر والے نہیں مانتے تھے، لیکن یہ رشتہ رسول اللہ نے مانگا اور یہ رشتہ کیا، اور نکاح کے موقع پر حضرت زید چونکہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو حضرت زید کی طرف سے جو حضرت زینب کو حق مار دیا گیا، 4 تولے سونا، 18 تولے چاندی، 1 جانور، کپڑوں کے جوڑے اور کھجوروں کی ڈھیر ساری مقدار، یہ ساری حق مار میں دی گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شرعی حق مار رکھو، یہ ہے شرعی حق مار جو رسول اللہ نے ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا۔ بالآخر حضرت زید روزانہ آ کر یا رسول اللہ آج بھی گھر پانڈے کھڑکے ہیں، آج بھی بے سوادی بنی ہے، آج بھی لڑائی ہوئی ہے، تو رسول اللہ فرماتے امسک علیک زوجک، زید کوئی نہیں، ہر گھر دے وچ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہوندے رہندے نے، کوئی نہیں صبر کر، اللہ بہتر کرے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر یہ تھا اگر زید اس کو طلاق دے دے گا تو پھر اس کے خاندان والے تو پہلے رشتہ نہیں دیتے تھے، پھر اس کا خاندان والوں کا دل رکھنے کے لیے پھر آخری حربہ یہ ہوگا کہ مجھے زینب سے نکاح کرنا پڑے گا، مجھے زینب سے نکاح کرنا پڑے۔ اور عرب کے اندر یہ صدیوں سے رسم چلی آ رہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی سمجھی جاتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کو یہ لوگ حرام سمجھتے ہیں۔ تو اب جس وقت میں پھر زینب سے نکاح کروں گا تو لوگ جو ہے اور بکواسات کریں گے، تو اس لیے آپ فرماتے واتق اللہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اللہ فرماتے محبوب آپ دل مبارک میں ایک ایسی بات چھپا رہے تھے جس بات کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بات کیا تھی؟ یہی اللہ اپنے پیغمبر سے بری رسم توڑوانا چاہتے تھے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ یہ طلاق ہو گئے، اور پھر عدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، بلکہ یہ وہ ہماری امی جان ہیں جن کا نکاح یہاں پر نہیں ہوا، اللہ نے آسمانوں سے اعلان کیا زوجناکہا، اے محبوب ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے وہ کر دیا۔ تو جب یہ ازواج مطہرات بیٹھتی نا آپس میں باتیں کرتی، میری یہ خوبی اماں جی عائشہ فرماتی تسی ساریاں ہی کواریاں، تسی ساریاں ہی بیوہ یا متعلقہ آئیو، میں کواری؟ تو حضرت زینب کہتی تمہارے سب کے نکاح یہاں ہوئے اور میرا نکاح جو ہے اللہ نے آسمانوں پر کیا۔ تو حضرت زینب کے ساتھ یہ نکاح ہوا، اور اس نکاح کے بعد ولیمہ کیا گیا، اور ولیمے میں صحابہ کرام جو ہے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ رسول اللہ تشریف لاتے کہ اٹھن تو میں اپنے اگلے معمولات کرا، اب یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آئے دوسری تیسری دفعہ، تو اللہ رب العزت نے پھر آیات نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا فاذا طعمتم فانتشروا، فرمایا جس وقت تمہیں دعوت دی جائے آؤ کھانا کھاؤ تو چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، کھانا کھا کے ادھر بیٹھ کے گپے نہ لگایا کرو، اللہ کے نبی تو تم سے شرم کر رہے تھے اور اللہ حق بات کہنے میں شرم نہیں کرتے۔ تو یہ ولیمے کے آداب، یہ حد قذف لے لیان، یہ ان کا کل ابتدا میں مختصراً بتا دیں گے۔ جی ہاں، کوئی لازم تو نہیں ہے کہ اتنا کریں، یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ لوگ جو ہے بہت ساری فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور نکاح کے حق مار کی بات آئے تو اندر جی 32 روپے یہ رکھ لو، تو کوئی اندر 500 شرعی رکھ لو۔ ہفتہ والے دن کی دعوت میں اگر کوئی ساتھی حصہ ڈالنا چاہتے ہوں بڑی بات ہے جی، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے کورسز کے بہت سارے اخراجات ہیں، ہمارے بھائی تھے ادھر عدنان رتو صاحب، انہوں نے بھی دیے ہیں 5000 روپے، بھائی احسان اللہ صاحب نے بھی اس کے لیے دیے ہیں پیسے، تو یہ بھی ہفتے والے دن کی دعوت آ رہی ہے، ابھی تک یہ نام خالی ہے۔ آخری دعوت جو ہوتی ہے وہ تو ہمارے بھائی اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے وہ ہمارے بھائی جو ہیں افضل صاحب اور بھائی انیس صاحب وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ہاں جی، یہ ایک بڑا ضروری اعلان تھا
چونکہ دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں تو یہ بات بڑی ضروری تھی کہ جن ساتھیوں کی حاضریاں جو ہیں، آج سبق کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ 16 دن یہ ہوئے ہیں نا، اور پچھلے کتنے دن تھے؟ 11 دن، کتنے ہو گئے جی؟ 16 اور 11 کتنے ہو گئے؟ 27 دن۔ جو حضرات اپنی حاضریاں لگواتے ہیں تو وہ حاضری لگانے والے ساتھی بھی یہ سن رہے ہیں کہ جن کی 25 حاضریاں جو ہیں اب تک ہیں، ان کے نام لکھ کر دیں، تاکہ وہ کوئی انعامی شیلڈ بنوانی ہے تو جن ساتھیوں کی حاضریاں جو ہیں وہ اتنی ہیں تو وہ اپنے نام ادھر سے حتمی نام کروائیں، اور وہ پھر ساتھی مجھے جو ہے وہ دے دیں گے لسٹ۔ کل نہ پرسوں ہمارے ایک بہت بڑے اچھے ساتھی تھے، رانا اجاز صاحب رام کے چٹھا والے، تو انہوں نے نا وہاں ایک منشیات کا ہسپتال بنوایا تھا۔ تو پرسوں رات مغرب کے وقت ونی کے تارڑ سے کال گئی کہ ہمارا ایک نشئی ہے، اس کو آ کے لے جائے۔ تو وہ بیچارے اس کو لینے کے لیے کہ بڑے ہی نیک آدمی تھا، مجاہد تھا، وہ کشمیر کے محاذ پر بھی وہ لڑتا رہا ہے انڈیا کے ساتھ، اور کئی دفعہ ساتھی بتا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ یار تھوڑا سا بچ کے چلا کرو، تو وہ جواب دیتا، کہتا کہ انڈیا میں ابھی تک کوئی گولی ایسی نہیں ہوئی یا لوہا نہیں بنا جو مجھے لگے۔ بڑا بہادر ساتھی تھا۔ تو وہ جب اس نشئی کو لینے کے لیے گئے ہیں تو اس کے پاس پسٹل تھا، اس نے جاتے ہی فائر کیا، ہمارے اس بھائی کو لگا ادھر منہ میں، تو ادھر پیچھے سے نکل گیا اور اس بیچارے کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ایسا بنا دے کہ وہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ہمارے آج کے نئے مہمانوں میں ہمارے حفظ کے ساتھی حافظ ہارون صاحب شیخ میاں جی پنجاب ہوٹل ایبٹ آباد والے، وہ تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں اور عمل میں اللہ برکت فرمائے۔ نہیں، یہ کوئی نہیں واقعہ جی لکھا ہوا کہیں۔ ہاں یہ قضا نماز والا وہ بھی ٹھیک ہے، آ جائے گا شاید آگے جا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، رات کا ایک حصہ بیت چکا، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے محبوب کی باتیں سنتے رہے۔ اس وقت تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے، جولیاں پھیلائے، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کی حاجات کو سن لے، اے اللہ ان کی خواہشات کو جان لے۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ تیری بندیاں تجھ سے مانگ رہی ہیں، تیری رحمت کے خزانوں سے اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنے رحمت کے خزانوں سے ہماری جولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ، ہمارے جائز کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے رکے ہوئے کام اے اللہ ان کو آسان فرما دے۔ ہمارے بھائی حافظ اجاز صاحب ہیں گولڈن ٹائل والے، ان کی ایک مشکل بنی ہوئی ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کی مشکل کو بھی آسان فرما دے۔ اے اللہ، جن بہنوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، سب کی حاجات سے واقف ہے۔ اے اللہ، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، سب کی خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، وہ جو ایک قافلہ چلا ہوا ہے غزہ کے مسلمانوں کا محاصرہ توڑنے کے لیے، اے اللہ اس قافلے کی مدد فرما دے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، اسرائیل کو ارادوں اور اسلحہ سمیت تباہ و برباد فرما دے۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔